ما اہل ہی لغیر اللہ کی وضاحت کے لیے یہ 4 فصلیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب پہلی فصل میں بیان ہوگا لفظ ما اور لفظ فسقن، اس کی وضاحت۔ قرآن پاک میں یہ اہل بہ لغیر اللہ 4 مقامات پر آیا ہے۔ دوسرے پارہ میں، 6 پارہ میں، 8ویں پارہ میں، پھر 14ویں پارہ میں 4 مقامات پر اللہ پاک نے اہل بہ لغیر اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 3 مقامات پر اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ما اہل، سورۃ بقرہ میں، سورۃ مائدہ میں 6 پارہ میں، اور سورۃ نحل 14ویں پارہ میں۔ ان 3 مقام پر لفظ ہے ما، اور 8ویں پارہ میں سورۃ انعام میں اہل کے ساتھ لفظ ما نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہے لفظ فسقن اہل، فسقن اہل۔ اب 4 مقام ہیں، 4 مقامات میں سے 3 پر لفظ ما اور 1 مقام پر لفظ فسقن اللہ پاک ہے۔ یہ تو اتنی بات آپ کے سامنے آئی کہ ما اہل اور فسقن 4 مقام پر یہ کل ذکر ہے، 3 پر لفظ ما کا، 1 پر لفظ فسقن کا۔ اب دوسری بات، اس پہلی فصل میں یہ پہلا مقدمہ تھا، اب دوسرا مقدمہ سمجھو۔ لفظ ہے ما کا، یہ جو کلمہ ما، لفظ ما ہے، اس کا اصلی اور وضعی معنی موضوع لہو معنی عموم ہے۔ لفظ ما عموم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا موضوع لہو معنی، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، جو اس کا اصلی معنی ہے، وہ اصلی معنی کیا ہے؟ لفظ ما کا عموم۔ یہ لفظ ما کا خصوص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن خصوص کے لیے استعمال ہوگا جب کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہوگا، کوئی عارضہ آ جائے گا کہ اصلی معنی مراد نہیں ہے، تو پھر وہ خصوص والا معنی مراد ہو جایا کرتا ہے، لیکن اصلی معنی موضوع لہو معنی، وہ معنی اس کا کیا ہے؟ عموم۔ جب معنی عموم ہے تو یہ لفظ ما کا عام ہوگا۔ کیا مطلب؟ جہان کی ہر چیز کو شامل ہوگا۔ ما اہل میں لفظ ما کیا ہے؟ عام۔ جب عام تو جہان کی ہر چیز کو عمومی طور پر ہوگا۔ آدمی کوئی کہے جی نہیں جی، لفظ ما سے مراد فلاں خاص چیز ہے، فلاں خاص چیز ہے، خاص چیز مراد چونکہ اس کا اصلی معنی عموم کا ہے، اس عموم کا تقاضا یہ ہوگا
کہ ہر چیز عمومی طور پہ مراد ہوگی، کوئی مخصوص چیز مراد لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا جی، ایک بات ذہن میں رکھو، اب گویا کہ عموم والا معنی اصلی معنی ہے، یہ لفظ ما خصوص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ خصوص والا معنی صرف احتمال کے درجے میں ہوتا ہے، اس کو یوں کہہ لو جیسے مجازی معنی ہے۔ حقیقی معنی قرینے کا محتاج نہیں ہوا کرتا، لفظ ما کا معنی عموم والا یہ حقیقی معنی ہے، قرینہ کے بغیر بھی یہی مراد ہوگا، حقیقت قرینے کی محتاج نہیں ہوا کرتی، لیکن مجازی معنی کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ خصوص والا معنی یوں سمجھو جیسے مجازی معنی ہے، خصوص والا معنی اس وقت مراد ہوگا جب خصوص والے معنی کے لیے کوئی قرینہ موجود ہوگا، بغیر قرینہ کے یہ خصوص والا معنی احتمالی معنی ہے، صرف اس معنی کا ایک احتمال ہے، اس احتمال کے لیے جب تک کوئی قرینہ نہ ہو اس وقت تک خصوص والا معنی مراد نہیں ہوگا، اور عموم والا معنی قرینے کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے یہ جو بات آئی کہ یہ لفظ ما اس کا اصلی اور وضعی معنی عموم ہے، اب اس کا ماخذ، اس کا دیکھیے، وَأَيٌّ وَمَا وَمَنْ شرطاً وَاسْتِفْهَامًا موصولاً للعموم، یہ تفسیر الاتقان صفحہ 26 جلد نمبر 2۔ اب اس میں یہ باقی بھی عموم کے لفظ ہیں، ایون بھی عموم کا لفظ ہے، من بھی عموم کا لفظ بھی عموم کا لفظ ہے، ہماری مراد یہاں پر فی الحال صرف لفظ ما ہے۔ یہ عموم کے مختلف الفاظ ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ الفاظ کیا ہیں؟ للعموم، یہ کیا ہیں؟ للعموم، ان کا معنی کیا ہے؟ عموم والا۔ آگے دوسرا ماخذ، من و ما یحتملان العموم والخصوص واصلہما العموم، من اور ما ان میں عموم اور خصوص دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، عموم کا بھی اور خصوص کا بھی، لیکن وہ اصلہما، اصلی معنی کیا ہے؟ عموم، عموم بھی مراد ہوتا ہے، خصوص بھی مراد ہوتا ہے، لیکن ان دو معنوں میں سے اصلی معنی کیا ہے؟ تو اصلی معنی کیا ہے؟ عموم، یعنی انہما فی اصل الوضع للعموم، یہ پہلی عبارت کی تشریح کر رہا ہے۔ اصلہما العموم کیا معنی؟ انہما فی اصل الوضع للعموم، اس کی جو اصل وضع ہے وہ عموم کے معنی کے لیے ہے، اور یستعملان فی الخصوص بعارض القرائن، اور یہ دونوں خصوص کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں جب کوئی قرائن عارض آ جائیں۔ یہ نور الانوار صفحہ 55۔ اب یہ آپ کے سامنے فصل اول میں دوسرا مقدمہ، فصل اول میں دوسرا مقدمہ، اس مقدمے سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ لفظ ما کا اصلی اور وضعی معنی عموم کا ہے، خصوص والا معنی بغیر قرینے کے مراد ہو سکتا نہیں ہے۔ آگے عنوان ہے فائدہ کا، فائدہ کا سمجھو اس کو بھی ذرا۔ تین مقام پر تو لفظ ہے ما کا،
چوتھے مقام پر لفظ ہے فسقن کا. فسقن کا معنی نافرمانی. فسقن کا معنی کیا ہے؟ نافرمانی. اب وہاں فسقن سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے. جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے تو یہ فسقن بھی عام ہے. فسقن بھی کیا ہے؟ عام ہے. جو چیز بھی اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے ہر چیز فسقن میں داخل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس طرح لفظ ما کے اندر عموم تھا اسی طرح لفظ فسقن کے اندر بھی کیا ہے؟ عموم ہے. کیوں؟ فسقن سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنے، سبب بنے. اب مثلا غیر اللہ کے نام پہ بکرا دیتا ہے تو یہ بھی نافرمانی کا ذریعہ ہے. غیر اللہ کے نام پہ چاول دیتا ہے یہ بھی نافرمانی کا ذریعہ ہے. غیر اللہ کے نام پہ دودھ دیتا ہے 11ویں 12ویں کا یہ بھی نافرمانی کا سبب ہے. تو جو بھی نافرمانی کا سبب ہو تو فسقن میں بھی کیا ہے؟ عموم ہے. لفظ ما کے اندر بھی عموم اور لفظ فسقن کے اندر بھی عموم. جب عموم ہے لہذا کوئی مخصوص معنی مراد ہو سکتا نہیں. اب آئیے خلاصہ، یہ لفظ پڑھ لو. خلاصہ یہ کہ غیر اللہ کی منت کی ہر شے فسقن کے عموم میں داخل ہے. غیر اللہ کی منت منوتی ہو، نظر نیاز ہو، بکرا ہو، دودھ ہو، چاول ہو، گندم ہو، کپڑا ہو، جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر منت منوتی کے طور پہ دی جائے وہ نافرمانی کا سبب ہے. لہذا ہر چیز مراد ہوگی. ہر چیز. لفظ ما کا تقاضا بھی ہے کہ ہر چیز مراد ہو. فسقن کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر چیز مراد ہو. اب آپ کے پاس ماخذ اس لفظ فسقن کے لیے کہ فسقن میں جو بھی گناہ کا سبب بنے، گناہ کا ذریعہ بنے، ہر چیز مراد ہے، مخصوص چیز مراد نہیں ہے. اس کا ماخذ، اس کا چنانچہ آپ کے پاس ہے ماخذ. فسقن یا وہ جانور و غیر جانور، وہ جانور و غیر جانور جو شرک کا ذریعہ ہو. شرک کا جانور ذریعہ بن جائے وہ بھی حرام. جانور کے علاوہ کوئی اور چیز، دودھ، کپڑا، گندم، جو، چاول، جو چیز بھی سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے تو وہ بھی کیا ہوگی؟ حرام. لأن الحرمت بالاحلال لا یختص بالحیوان، کیونکہ احلال والی حرمت، احلال نامزد کر دینا، نامزد کر دینا، فلاں کے نام پہ دے دینا، یہ نامزد کرنے والی جو حرمت ہے یہ حرمت نہیں مختص ہے ساتھ حیوان کے. حیوان غیر کے نام پہ نامزد کر دے تب بھی حرام، اور دودھ غیر کے نام پہ نامزد کر دے وہ بھی حرام. یہ بیان القرآن اسی فسقن والی جو آیت ہے سورۃ انعام کی، اسی آیت کے اوپر بیان القرآن کے اندر یہ وضاحت موجود ہے. اب اتنی بات سمجھنے کے بعد اب خلاصہ نکالو، یہ ساری بحث کیوں کی جا رہی ہے؟ آج کے زمانے کا مشرک ما احلہ میں کہتا ہے صرف
جانور حیوان جس کو ذبح کیا جائے صرف وہ حرام ہے۔ آج کے زمانے کا مشرک اس ما اہلا کو مختص کرتا ہے مذبوحہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ وہ جانور جو ذبح کیا جائے غیر کے نام پر، غیر کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور حرام ہے۔ آج کا مشرک اس آیت میں تحریف کرتا ہے، اس آیت کا معنی بگاڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ صرف جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اس لیے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مخصوص طور پہ جانور مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جو چیز بھی دی جائے، حیوان دیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا، حیوان کے علاوہ باقی کوئی چیز دی جائے گی تو وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر بکرا چھترا دیتا ہے غیر کے نام پہ وہ بھی حرام ہوگا، اور بکرا چھترا کے علاوہ کوئی اور چیز دیتا ہے، مٹھائی دیتا ہے غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ دیگیں پکاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر چاول پکاتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ روٹیاں پکاتا ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی ہوگی، جو بھی فسق کن شرک کا سبب بنے گی، نافرمانی کا سبب بنے گی، جو چیز بھی نافرمانی کا سبب بنے گی، ہر وہ چیز حرام ہوگی۔ یہ لفظ ما بھی عموم کے لیے، لفظ فسقن بھی عموم کے لیے، لہذا یہاں پر آج کا مشرک تعویل کرے جی صرف مخصوص طور پہ مذبوحہ جانور مراد ہیں، تو یہ تعویل کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی، چونکہ لفظ ما عام ہے، اور سمجھا چکا ہوں یہ عام اپنے ہر فرد کو شامل ہوتا ہے قطعی طور پر، لہذا اس عام کے اندر اگر خاص مراد لیتا ہے تو خاص مراد لینے کے لیے کوئی قطعی دلیل ہونی چاہیے، قطعی دلیل ہونی چاہیے۔ قطعی دلیل کے بغیر خاص معنی مراد لیا جا سکتا نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ اگلی عبارت تھوڑی سی پڑھ لیں تو معلوم ہوا آیات مذکورہ میں کلمہ ما اور فسقن سے مذبوحہ مراد لینا، جو آج کا مشرک تعویل کرے گا، مذبوحہ مراد لینا اور غیر مذبوحہ کو خارج کرنا تفسیر بالرائے اور تحریف ہے۔ اگر کوئی مخصوص طور پہ مذبوحہ مراد لیتا ہے تو یہ اس کی تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے شرعی طور پہ حرام ہوتی ہے۔ تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے شرعی طور پر؟ اور دوسرا تحریف یعنی آیتوں کا معنی بگاڑنا ہے، وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ بلکہ معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کی جائے، خواہ وہ پینے کی چیز ہو یا پہننے کی یا کھانے کی یا کھانے کے برتن یا رہائش کا مکان یا سواری یا زمین یا گھاس یا کنواں، غرض ہے کہ اس جہان کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے نامزد کی گئی ہو اور کلمہ ما اس کو شامل نہ ہو۔ غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز دی جائے گی یہ لفظ ما کا اس کو شامل ہوگا، اور غیر اللہ کے نام پہ جو چیز بھی دی گئی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اب یہ جو خلاصہ نکالا ہے اس قانون کے مطابق، اب اس کے لیے شواہد، اس کے لیے آئیے شاہد اول شاہ رفیع الدین فرماتے ہیں، اب وہ ترجمہ کرتے ہیں آیتوں کا، اور جو کچھ پکارا جائے، جو کچھ پکارا جائے واسطے غیر اللہ کے،
اور وہ چیز جو آواز بلند کی جائے واسطے غیر اللہ کے، از شاہ رفیع الدین۔ اب یہاں پر وہ کیا لکھتی ہیں؟ جو کچھ بھی غیر اللہ کے لیے پکارا جائے، وہ چیز جو جس پر غیر اللہ کا آواز بلند کیا جائے، جو بھی ہو۔ یہ لفظ میں جو معنی کر رہی ہیں، معنی کس کا کر رہی ہیں؟ عموم کا۔ آگے دوسرا شاہد شاہ عبد القادر فرماتی ہیں، اور جس چیز پر نام پکارا جائے اللہ تعالی کے سوا، یہ سورۃ مائدہ میں آیت کا ترجمہ۔ آگے جس پر نام پکارا جائے سوا اللہ تعالی کے، سورۃ بقرہ میں، یا گناہ کی چیز سوا اللہ تعالی کے، سورۃ انعام میں، جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا، سورۃ نحل۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب کے چاروں آیتوں میں ترجمے ہیں، اور چاروں آیتوں میں جس چیز عام، سمجھے، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام آ جائے گا، وہ سمجھے، جس چیز کو بھی غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا جائے گا، ہر چیز وہ حرام ہوگی۔ صرف مذبوحہ کی بات نہیں ہے، مذبوحہ ہو یا غیر مذبوحہ ہو، جانور ہو یا غیر جانور ہو، ہر چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ تیسرا شاہد یہ جو پہلے دو شاہد تھے، یہ دو شاہد نقلی ہیں، نقلی دلیل ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ معنی کیا، فلاں بزرگ نے یہ معنی کیا۔ یہ پہلے دونوں شاہد کیا ہیں؟ یہ بطور نقل کے ہیں، بطور۔ اب آگے آ رہا ہے شاہد تیسرا، یہ باعتبار عقل کے، باعتبار، وہ سمجھو، شرک کرنے والا صرف جانور غیر اللہ کے نام پہ منت منوتی کے طور پہ نہیں دیتا، وہ مختلف چیزیں دیتا ہے۔ شرک کرنے والا جب غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظر نیاز کے طور پہ، منت منوتی کے طور پہ کوئی چیز دیتا ہے، تو وہ صرف اگر دیتا نا جانور، صرف جانور دیتا تو چلو عقل کہتا جی یہ صرف جانور دیتا ہے، لہذا صرف جانور کا مسئلہ ہے۔ لیکن شرک کرنے والا جب بھی غیر کے نام پہ کوئی چیز نامزد کرتا ہے تو صرف جانور نہیں، مختلف چیزیں، مختلف، جب مختلف چیزیں دی جاتی ہیں تو عقل فیصلہ کرتا ہے، عقل سلیم، عقل سلیم فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کیا کہ اگر جانور غیر کے نام پہ دیا جائے وہ حرام ہے، تو چاول دیا جائے وہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ وہ بات کو سمجھو، جب جانور غیر کے نام پہ دیا جائے تو حرام ہے، تو جو اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے، جو اس کے حرام ہونے کی وجہ ہے، اگر جانور کے علاوہ چاول دیتا ہے تو وہ بھی حرام ہونا چاہیے، مٹھائی دیتا ہے وہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ وہ بات سمجھے، کیونکہ عقل کہتا ہے حرمت کی وجہ ایک ہے، جانور میں حرام ہونے کی جو وجہ ہے، مٹھائی میں بھی حرام ہونے کی وجہ وہی ہے، چاول میں بھی حرام ہونے کی وجہ وہی ہے، گھاس میں بھی حرام ہونے کی وجہ وہی ہے۔ جب حرام ہونے کی وجہ وہی ہے تو ایک چیز حرام ہو تو دوسری چیز بھی حرام ہونی چاہیے۔ عقل شہادت دیتا ہے کہ ہر چیز جو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ دی جائے گی وہ ہر چیز حرام ہونی چاہیے۔ بات سمجھے؟ اب دیکھو، مشرکین مکہ کی منتیں صرف مویشیوں پر بند نہیں تھیں، مویشیوں پر، جانوروں پر یہ نہیں، بلکہ مویشی، غلہ، مٹھائی، روغن یعنی تیل، درہم، دنانیر، یہ پیسے آ گئے، لباس وغیرہ، غرضے کے اپنے استعمال کی تمام اشیاء سے غیر اللہ کے تقرب کے لیے بطور منت کے
حصہ نکالتے تھے. وہ جو منت کے طور پہ حصہ نکالتے تھے صرف جانوروں میں سے نہیں بلکہ یہ مختلف چیزوں سے حصہ نکالتے تھے. فی الجملہ یعنی خلاصہ، فی الجملہ جب مشرکین کا تقرب معبودان باطلہ کے لیے عام تھا، تقرب جن جن چیزوں کے ساتھ وہ اختیار کیا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ عام تھا. مذبوحہ اور غیر مذبوحہ کی تخصیص ان کے ہاں ہرگز نہ تھی، تو حرمت شرعی بھی عام ہوگی. حرمت شرعی بھی جب ان کے ہاں تقرب قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اپنے معبودان باطلہ غیر اللہ کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ان کے ہاں جب عام تھا تو اب حرمت بھی کیا ہوگی؟ عام ہوگی. ہر منظور لغیر اللہ حرام، خواہ مذبوحہ ہو یا غیر مذبوحہ. ہر منظور یعنی نظر، ہر منظور یعنی ہر وہ چیز جو نظر نیاز کے طور پہ دی جائے، وہ جانور دیا جائے یا غیر جانور دیا جائے، جس چیز سے بھی غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے گا تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام. اب اس بات کا ماخذ، اس بات کا سمجھو ماخذ، ماخذ کہ صرف جانور نہیں دیتے تھے، مختلف چیزیں دیتے تھے. وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے صرف جانور نہیں دیتے تھے بلکہ مختلف چیزیں دیتے تھے. اب اس کے لیے یہ ماخذ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، سورۃ انعام. اب یہاں پر آ گیا انعام، جانور. غیر اللہ کے نام پہ جانور جیسے دیتے تھے، من الحرث، حرث کھیتی، غلہ، حرث کھیتی، غلہ، چاول، گندم. بات سمجھے؟ جو کھیتی تیار ہوتی تھی، گندم، چاول کی کھیتی، جو یہ کھیتی تیار ہوتی تھی وہ غیر اللہ کے نام پہ دیا کرتے تھے. تو صرف جانور غیر کے نام پہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ جانور کے علاوہ اور چیزیں بھی غیر کے نام پہ دی جاتی تھیں. جب تقرب اختیار کرنے کے لیے چیزیں مختلف تھیں، تقرب غیر اللہ کا عام تو حرمت بھی عام ہے. اسی آیت کریمہ پر فہم سلف، قال المفسرون، یہ جو آیت ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اس کا معنی فہم سلف، قال المفسرون، اہل سنت والجماعت مفسرین نے کہا، کیا کہا؟ کان المشرکون فی الجاہلیت، کان المشرکون فی الجاہلیت یجعلون للہ من حروسہم وثمارہم وانعامہم وسائر اموالہم نصیبا. تفسیر خازن صفحہ 155 جلد نمبر 3. مشرک جو جاہلیت والے تھے وہ کر دیتے تھے اللہ کے لیے من حروسہم، کھیتی، حرث، حروس، کھیتیوں میں سے، ثمارہم، ثمر، پھل، پھلوں میں سے، انعامہم، جانوروں میں سے، وسائر اموالہم، باقی مالوں میں سے. باقی یعنی ان کے تقرب کرنے کا ذریعہ، تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ خاص نہیں تھا، عام تھا. جب تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ عام تھا تو حرمت کی وجہ تو تقرب ہے. اور سمجھو حرمت کی وجہ کیا ہے؟ تقرب ہے. تو حرمت بھی کیا ہوگی؟ عام. جب تقرب عام ہے تو حرمت بھی
आम है। तकर्रुब बकरा चतरा से तो हुर्मत बकरे चतरे की, तकर्रुब चावल से तो हुर्मत चावल की, वो समझे तकर्रुब दूध से तो हुर्मत दूध की। जिस चीज से तकर्रुब हासिल किया जाएगा गैरुल्लाह का, हर वो चीज क्या हो जाएगी? हराम है। ये अब तक मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने मसला वाज़े हुआ है कि लफ्ज़ माँ भी आम, लफ्ज़ फिस्कन भी आम। फिर ये इस उमूम पर शवाहिद भी मौजूद, शवाहिद अकली भी मौजूद, शवाहिद नकली भी मौजूद। फिर तकर्रुब जिन जिन चीज़ों से हासिल किया जाता है वो आम, और हराम होने की वजह क्या है? गैरुल्लाह का तकर्रुब। जब ये गैरुल्लाह का तकर्रुब जो इल्लत है हुर्मत की, ये इल्लत आम है तो इसका हुक्म भी आम होगा। जब ये इल्लत हुर्मत की आम है तो इसका हुक्म भी आम होगा। ये मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने ये बात वाज़े कर दी गई है कि यहाँ पर मखसूस जानवर मुराद लेना दुरुस्त तो नहीं है। अब एक और फायदा कि अगर मखसूस तौर पे मजबूहा मुराद लिया जाए तो तकरार लाजिम आता है। तो क्या लाजिम आता है? तकरार। समझो क्यों? सूरत माइदा में जहां मा उहिल्ला का जिक्र है, मा उहिल्ला के बाद आके कहती हैं अल्लाह पाक व मा ज़ोबेहा अलन नोसोबे। मा उहिल्ला के बाद क्या आ रहा है? मा ज़ोबेहा अलन नोसोबे। अगर मा उहिल्ला से मुराद भी मजबूआ, फिर आगे मा ज़ोबेहा से मुराद भी मजबूआ। और समझे, अगर मा उहिल्ला से मुराद भी मजबूआ और आगे मा ज़ोबेहा अलन नुस्ब उससे मुराद भी क्या है? मजबूआ, तो तकरार लाजिम आएगा। लिहाजा तकरार से बचने के लिए भी जरूरी है कि मा उहिल्ला से मुराद आम हो, मा उहिल्ला से मुराद आम हो, मखसूस तौर पे मजबूआ मुराद न हो। देखो फायदा, अगर मुराद खास मजबूआ ली जाए तो तकरार लाजिम आता है, क्योंकि सूरत माइदा में वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही के बाद आगे जाकर फरमाते हैं वमा ज़ुबिहा अलन नुसबे। सवाल यह है कि तुम कहते हो माउहिल्ला से मखसूस तौर पर मजबूहा मुराद नहीं है। तुम कहते हो माउहिल्ला से मुराद क्या है? आम है, मखसूस तौर पर मजबूहा मुराद नहीं है। तो अब सवाल यह है कि मुफस्सिरीन ने इस आयत करीमा पर मजबूहा मुराद लिया है। अगर माउहिल्ला से मुराद मजबूआ न होता तो मुफस्सिरीन माउहिल्ला से मजबूआ मुराद न लेते। जब मुफस्सिरीन ने माउहिल्ला से मुराद मजबूआ यानी मखसूस तौर पे जानवर जो गैर के नाम पर ज़िबा किया जाए, मखसूस तौर पे जानवर बकरा छतरा कौन सा जो गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए, मुफस्सिरीन ने यहाँ पर माउहिल्ला से मुराद मखसूस तौर पे मजबूआ मुराद लिया है, लिहाजा यहाँ पर मजबूआ मुराद होगा। यह है सवाल। आइए अब जवाब समझो।
جواب یہ ہے کہ لفظ ما عموم کے لیے قطعی اور یقینی ہے، لفظ فسقن عموم کے لیے قطعی اور یقینی ہے۔ جو قرآن پاک کے الفاظ آ رہی ہیں، جو کیا آ رہی ہیں؟ قرآن پاک کے الفاظ آ رہی ہیں، وہ قرآن پاک کے الفاظ وہ کیا ہیں؟ عام۔ وہ کیا ہیں؟ عام۔ اب مفسرین نے جو مطبوعہ مراد لی ہے، مفسرین یہ نہیں کہتے کہ یہ ما احل صرف مطبوعہ میں بند ہے اور مطبوعہ کے علاوہ اور ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ بات کو سمجھو، جن مفسرین کے تم حوالے دیتے ہو ان مفسرین نے ما احل کے مختلف افراد ہیں، ان افراد میں مطبوعہ بھی ایک فرد ہے اور مطبوعہ کے علاوہ باقی بھی کیا ہیں؟ افراد ہیں۔ تو مفسرین نے ما احل کے افراد میں سے ایک فرد کا ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہی فرد مراد ہے اور اس کے علاوہ باقی مراد نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین کی بات تم اپنی تائید میں پیش نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے کیا کیا ہے؟ ما احل کے مختلف افراد ہیں، مطبوعہ بھی اور غیر مطبوعہ بھی، انہوں نے ایک فرد کا ذکر کر دیا مطبوعہ کا۔ اب اس ذکر کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف مطبوعہ مراد ہے اور غیر مطبوعہ مراد نہیں ہے۔ انہوں نے حصر نہیں کیا، مطبوعہ کے اندر حصر نہیں کیا، اور تم حصر کرتے ہو۔ تم کیا کرتے ہو؟ حصر کرتے ہو۔ لہذا مفسرین کی تفسیریں وہ تمہاری تائید نہیں کرتی۔ دیکھو جواب، مفسرین نے آیات مذکورہ میں کلمہ ما اور فسقن سے مطبوعہ تو مراد لی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آیات مذکورہ مطبوعہ میں بند ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فسقن اور ما احل مطبوعہ کے اندر کیا ہے؟ بند ہے، لہذا ہمارے مدعا کے مخالف نہیں۔ اب پھر آگے سوال یہ ہے کہ یہ فسقن عام ہے، ما احل عام ہے، تو پھر مفسرین کو چاہیے تھا نا عام مراد لیتے، انہوں نے خاص مراد کیوں لیا؟ بات کو سمجھو، جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ما احل بھی کیا ہے؟ عام، لفظ ما عام ہے، فسقن بھی کیا ہے؟ عام ہے۔ جب یہ عام ہے تو مفسرین کو چاہیے تھا مراد کیا لیتے؟ عام، لیکن مراد انہوں نے لیا خاص، مراد انہوں نے لیا، پھر عام سے انہوں نے خاص مراد کیوں لیا؟ تو گویا کہ خاص مراد لینا دلیل ہے کہ اللہ سے مراد بھی خاص ہے، فسقن سے مراد بھی خاص ہے۔ اگر خاص نہ ہوتا تو مفسرین خاص مراد نہ لیتے، اگر عام ہے تو وہ مراد عام لیتے نا، پھر عام میں سے انہوں نے خاص مراد کیوں لیا؟ یہ سوال ہے۔ پہلے تمہید، میری طرف توجہ کرو، بعد میں عبارت میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ پھر ترین کا طریقہ ہے کہ ایک چیز کے افراد بہت سارے ہوں، ایک چیز ہے جس کا ذکر آ رہا ہے آیت میں، اور اس چیز کے افراد بہت سارے ہوں، تو ان افراد میں سے جو فرد مشہور ہو، ان افراد میں سے جو فرد مشہور ہو،
اس کو مخصوص طور پہ ذکر کر دیتے ہیں. اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ اب ہے تو وہ چیز ایسی کہ اس کے بہت سارے افراد، اس کے کیا ہیں؟ بہت سارے افراد ہیں، لیکن مفسرین ان افراد میں سے کوئی ایک فرد وہ مخصوص طور پہ ذکر کر دیتی ہیں. کیوں کر دیتی ہیں؟ کہ وہ فرد مشہور ہوتا ہے ایک، یا بہت سارے افراد ہیں، ان افراد میں سے ایک فرد کا رواج زیادہ ہے، ایک فرد کا رواج زیادہ ہے، تو اس ایک فرد کا ذکر وہ کر دیا کرتی ہیں. تو مقصد یہ نہیں ہوا کرتا کہ اب وہ چیز عام نہیں ہے، وہ چیز عام نہیں ہے، وہاں پر حصر مراد نہیں ہوا کرتا، بلکہ بوجہ شہرت کے یا باعتبار کثرت رواج کے وہ کسی ایک فرد کو ذکر کر دیا کرتی ہیں. یہ مفسرین کا طریقہ ہوتا ہے، یہ تمہید ہے. اس تمہید کا آگے جواب بنے گا کہ اگر مفسرین نے یہاں پر مذبوحہ کو ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ما اہل کے افراد میں اس وقت عام طور پر طریقہ مذبوحہ کا رائج تھا، عام طور پہ مذبوحہ تک کا طریقہ رائج تھا، تو رواج کی وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا، نہ کہ حصر کی وجہ سے. حصر نہیں ہے، حصر صرف رواج کی وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا ہے. تفسیر ہوگی عام، تفسیر ہوگی، مراد کیا ہوگا؟ عام. اس ایک کا ذکر ہے بوجہ رواج کے یا بوجہ شہرت کے. اب آئیے تمہید الجواب، پہلے جواب کی تمہید ہے. جب کسی شے کے بہت افراد ہوں اور ان میں سے ایک فرد کو کسی وجہ سے مثلاً بوجہ شہرت کے یا کثرت رواج کے خصوصیت اور اہتمام حاصل ہو. سمجھے؟ ویسے تو افراد بہت ہیں، لیکن کوئی ایک فرد اس کو اہتمام حاصل ہو جائے بوجہ شہرت کے یا بوجہ رواج کے، تو مفسرین حضرات کی عادت فاشیہ، فاشیہ یعنی فاش، عام، فاشیہ فاش، عام عادت ہے کہ اس شے کثیر الافراد کی تفسیر میں باقی افراد کو چھوڑ کر صرف اس خاص فرد کو ذکر فرما دیتے ہیں، اس کی خصوصیت و اہتمام بتلانے کے لیے، اس کا اہتمام، اس کی خصوصیت بتلانے کے لیے، حصر کے لیے. وہ سمجھو، حصر کے لیے نہیں. یہ ہے تمہید. اب آگے جواب. مفسرین کا مذبوحہ کو ذکر فرمانا بئی معنی ہرگز نہیں کہ ما اہل مذبوحہ میں بند حصر ہے. ما اہل سے مراد صرف مذبوحہ ہے اور مفسرین نے اس لیے مذبوحہ کو ذکر کیا ہو، نہیں، ہرگز یہ مراد نہیں، اور باقی اشیاء اس میں داخل نہیں. کلا وحاشا، یعنی یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ مذبوحہ ما اہل کا چونکہ فرد اعظم ہے. مذبوحہ کیا ہے؟ ما اہل کا فرد اعظم ہے، اس لیے یہ اس قابل ہے کہ اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا جائے. تو اس کا خصوصی طور پہ انہوں نے ذکر کر دیا بوجہ فرد اعظم ہونے کے، بوجہ زیادہ رواج ہونے کے، بوجہ زیادہ مشہور ہونے کے، نہ بطور حصر کے. اب پھر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ما اہل کے بہت سارے افراد میں سے فرد اعظم مذبوحہ تم نے مان لیا، کیا مطلب؟ یعنی اس مذبوحہ کا اس وقت رواج تھا، اس وقت رواج تھا، تو یوں سمجھو کہ مفسرین ما اہل کا شان نزول، جو چیز رائج ہے، جو چیز رائج ہے وہ کیا ہے؟ مذبوحہ.
بطور شان نزول کے یہ مذبوحہ مراد لے رہے ہیں، مذبوحہ مراد لے رہے ہیں بطور شان نزول کے، شان نزول کے۔ اور جب شان نزول مذبوحہ ہے لہذا مذبوحہ ہی مراد ہوگا۔ اب سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب شان نزول جو رائج تھا وہ کیا تھا؟ مذبوحہ، لہذا ما اللہ سے مراد صرف مذبوحہ ہوگا، باقی گندم، چاول، کھیر، دودھ، کپڑے وہ چیزیں مراد نہیں ہوں گی۔ اس کا جواب یہ پہلے بھی قانون گزر چکا ہے کہ شان نزول پر حکم بند نہیں ہوتا، حکم شان نزول پر بند نہیں ہوتا، حکم کیا ہوتا ہے؟ عام، حکم عام ہوتا ہے۔ اس عام کے افراد میں سے ایک فرد شان نزول والا بھی ہوتا ہے، یہ شان نزول والا اس عام حکم کا ایک فرد ہوا کرتا ہے، لیکن حکم آیت کا شان نزول پر بند نہیں ہوتا۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا، تمام مفسرین اور محدثین کا ایک متفقہ قانون ہے کہ شان نزول پر حکم بند نہیں ہوتا، لہٰذا یہ حکم حرام ہونے والا صرف مذبوحہ پر بند نہیں ہوگا بلکہ غیر مذبوحہ کے لیے بھی حکم حرمت کا ہوگا۔ جواب: العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی، اعتبار آیت کے جو لفظ عام ہیں ان کا اعتبار ہوگا، مخصوص معنی یعنی مخصوص شان نزول کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آگے ماخذ لکھا ہے، لأن النزول عندنا علی سبب لا یوجب الاقتصار، کسی سبب پر آیت کا نازل ہونا لا یوجب الاقتصار نہیں ثابت کرتا الاقتصار حکم کا بند کر دینا اسی سبب پر، اقتصار کہ حکم بند کر دیا جائے اسی سبب پر، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الحکم عندنا، ہمارے نزدیک حکم العبرۃ لعموم اللفظ، لفظ جو عام ہے عام حکم ہوگا، لا لخصوص المعنی۔ احکام القرآن صفحہ 3۔ ما احل بہ لغیر اللہ کی وضاحت کے لیے پہلی فصل تھی جس میں لفظ ما اور لفظ فسقن کی ہم نے وضاحت کرنی تھی، اب وہ وضاحت آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ نتیجہ اس کا پورا کیا نکلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، وہ مذبوحہ سے حاصل کیا جائے تو وہ بھی حرام ہوگا، مذبوحہ کے علاوہ باقی چیزوں سے، وہ سمجھے گندم سے، کپڑوں سے، لباس سے، گھاس سے، کھیر سے، دودھ سے، جس چیز سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے گا ہر وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اور حرام ہونے کی کیونکہ وجہ کیا ہے؟ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ یہ علت جو ہے حرام ہونے کی، یہ علت عام ہے، علت کیا ہے؟ عام ہے، تو حرام ہونے والا حکم بھی کیا ہوگا؟ عام ہوگا۔ اب دوسری بات ہے جی، دوسری فصل ہے اوہلا کے معنی کی تشریح۔ اوہلا کے، آج کل کا مشرک ما اوہلا کا معنی کرتا ہے ما ذبح، کیا معنی کرتی ہیں؟ جو غیر کے نام پر جانور ذبح کر لیا جائے صرف وہ حرام ہے۔ وہی جو مذبوحہ کی بات آ رہی ہے نا، یعنی وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہم پیروں فقیروں کے نام پہ بکرے چھترے دیتی ہیں، جب ہم ان کو ذبح کرتی ہیں، یہ جب ہم پیروں فقیروں کے نام پہ بکرے چھترے دیتی ہیں، یہ جو پیروں فقیروں کے نام پہ
ہم بکرے چھترے دیتے ہیں تو یہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے وقت ہم یہ نہیں کہتے جی بسم فلاں بابا، بسم فلاں یہ نہیں، بلکہ بسم اللہ۔ ذبح تو ہم بھی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں جی، کوئی بابا جی کے نام پہ، پیروں فقیروں کے نام پہ ذبح تو نہیں کرتے ہیں جی۔ وہ بات سمجھے؟ اوہلا سے مراد کیا ہے؟ ذبح۔ اوہلا سے مراد کیا ہے؟ ذبح لغیر اللہ، جو غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہے۔ اور ہم تو یہ جو بکرے چھترے ذبح کرتے ہیں، ہم تو غیر اللہ کے نام پہ نہیں ذبح کرتے، ہم تو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لہذا یہ حرام نہیں ہے۔ اوہلا سے مراد کیا ہے؟ معنی کیا اوہلا کا؟ ذبح۔ یہ آج کل کا مشرک اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے اوہلا کا معنی کیا کرتا ہے؟ ذبح۔ اب آئیے ہم نے اس دوسری فصل میں اوہلا کے معنی کی تشریح کرنی ہے۔ اوہلا احل یحل احلالا، احل یحل احلالا، اس احلال کا معنی، احلال کا معنی کیا ہے؟ آواز کرنا، مشہور کرنا۔ احلال نکلا ہے ہلال سے، ہلال، ہلال جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ پہلے زمانے میں طریقہ تھا، لوگ چاند دیکھا کرتے تھے، جب چاند دیکھتے تھے تو پھر ایک شور پڑ جاتا تھا، چاند 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 چاند، شور پڑ جاتا تھا، تو ہلال کا معنی تھا مشہور کرنا، آواز کرنا، مشہور کرنا، آواز کرنا، یہ احلال کا معنی ہے۔ آواز کر دینا، بلند آواز کر دینا، مشہور کر دینا، احلال کا وضعی معنی یہ ہے، احلال کا وضع والا معنی، اور عرف عام میں بھی معنی یہی ہے۔ احلال کا معنی باعتبار وضع کے، دوسرا احلال کا معنی باعتبار عرف کے، احلال کا معنی باعتبار وضع کے، دوسرا احلال کا معنی باعتبار عرف کے۔ وہ کیا ہے؟ آواز دینا، مشہور کرنا، نامزد کرنا، آواز بلند کرنا۔ اور جو تم کہہ رہے ہو ذبح کرنا، احلال کا معنی کسی لغت کے کتاب میں ذبح کرنا نہیں ہے۔ احلال کا معنی ذبح کرنا، یہ ذبح والا معنی باعتبار وضع کے نہیں، باعتبار عرف کے بھی نہیں۔ وضعی معنی اور عرفی معنی کیا ہے؟ مشہور کرنا، نامزد کرنا، آواز بلند کرنا۔ اور جو ذبح کرنے والا تم معنی کرتے ہو، وہ معنی اس کا اصل وضع کے اعتبار سے معنی وہ نہیں، عرف کے اعتبار سے بھی وہ معنی نہیں۔ اور اگلی بات ایک اور سمجھو، بلکہ ذبح والا معنی قرآن کی لغت کے خلاف ہے۔ ذبح والا معنی قرآنی لغت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ قرآنی لغت میں اس کے معنی میں شہرت، ظہور، آواز کا بلند کرنا، یہ معنی ہے۔ ذبح والا معنی قرآنی لغت کے کیا ہے؟ خلاف ہے، لہذا تمہارا یہ ذبح والا معنی مراد لینا درست نہیں ہے۔ آئیے یہ پہلے عبارت پڑھ لو، پھر اس کا آگے ماخذ۔ یہ بحث کلمہ اوہلا، یہ گویا کہ فصل نمبر 2 ہے، فصل نمبر 2۔ دوسرے فصل میں اوہلا کے معنی کی تشریح کرنی ہے۔ اب وہ آ رہا ہے، اوہلا احلال سے مشتق ہے،
احلال کا اصلی وضعی عرفی معنی آواز کرنا اور شہرت دینا ہے، اور ذبح کرنے والا معنی نہ اصلی ہے نہ وضعی ہے نہ عرفی ہے، علاوہ بریں قرآنی لغت کے بھی خلاف ہے، بلکہ اس کے تمام مواد میں ظہور اور کھل جانے کا معنی پایا جاتا ہے، کھل جانا، ظاہر ہو جانا، اور یہ تشہیر اور آوازہ دینا مطلق ہے، کسی مکان اور وقت کے ساتھ خاص نہیں، خاص ذبح سے پہلے، ذبح سے بہت پہلے ہو یا ذبح کے قریب ہو یا عین ذبح کے وقت ہو، یہ تمام احلال کے فرد ہیں۔ اب آواز دینا، شہرت دینا، یہ شہرت دینا ذبح کے وقت ہو، ذبح کے وقت سے کچھ پہلے ہو، کچھ پہلے نہ ہو، بہت پہلے ہو، یہ آواز کرنے والا معنی کیا ہے؟ ہر وقت کو شامل ہے، یہ کسی مخصوص وقت کے ساتھ مقید ہو کہ ذبح والے وقت میں آواز نکالنا، ذبح والے وقت میں آواز نکالنا، یہ مخصوص طور پہ مراد نہیں ہوتا، ذبح کے وقت آواز نکالنا وہ بھی اس کا ایک فرد ہے، ذبح کے قریب آواز نکالنا وہ بھی اس کا ایک فرد ہے، ذبح سے بہت پہلے آواز نکالنا وہ بھی کیا ہے؟ اس کا ایک فرد ہے۔ اور قرآنی لغت میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظہور، کھل جانا، کسی چیز کا واضح ہو جانا، ظاہر ہو جانا۔ اب یہ جو بات ذکر کی گئی اس کے لیے ماخذ امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ باب قائم کیا ہے، باب کیف تحل الحائض والنفساء، کیف تحل الحائض والنفساء، احل تکلم به واستحللنا واحللنا الحلال كله من الظهور، كله من الظهور، واستحل المطر خرج من السحاب وما أحل لغیر اللہ به وهو من استحلال الصبی، بخاری شریف 10 جلد نمبر 1۔ یہ امام بخاری نے باب کے اندر احلہ کے مختلف مواد کا ذکر کیا ہے، مادوں کا، اور ہر ایک کے اندر آتا ہے آواز دینا، کھل جانا، ظاہر ہونا۔ اب دیکھو مثلا تحل الحائض والنفساء، نفاس والی عورت، نفاس والی عورت، حیض والی عورت، احل تکلم به، اس نے اس کا کلام کیا، استحللنا، یہ استحللنا میں ہے لاہوری ہے، ہے جیم والی نہیں ہے، استحللنا اور احللنا الحلال، یہ سارے امام بخاری کہتا ہے یہ تحل الحائض، نفسا، احلا، استحللنا، احللنا، کلہ من الظہور، ان تمام کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا، ان تمام کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا، حیض و نفاس کا ظاہر ہونا، بات کا ظاہر ہونا، چاند کا ظاہر ہونا، ان تمام میں معنی کیا ہے؟ ظہور کا، حیض کا ظاہر ہونا، نفاس کا ظاہر ہونا، بات کا ظاہر ہونا، چاند کا ظاہر ہونا، یہ سب میں معنی کیا ہے؟ ظہور والا۔ واستحل المطر، یہاں بھی کیا ہے کہ بادل سے بارش نکل کے آ گئی، ظاہر ہو گئی، بادل سے بارش نکل کے آ گئی، وہاں کہا جاتا ہے استحل المطر، استحل المطر معنی کیا ہوگا کہ خرج من السحاب، بادل سے نکل کے آ گئی، ظاہر ہو گئی، اور ما احل لغیر اللہ، اور اسی طرح ما احل لغیر اللہ وہو من استحلال الصبی، یہ ہے بچے کے آواز کرنے سے، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے آواز کرتا ہے، اسی طرح ما احل میں بھی کیا ہے؟ غیر اللہ کا آواز کیا جائے،
وہ سمجھے غیر اللہ کا آواز کیا جائے، یہ بخاری شریف. تو معلوم کیا ہوا ان تمام کا معنی ظہور، کھل جانا، ظاہر ہو جانا، آواز کرنا، پر ذبح کرنے والا معنی وہ سمجھے. اب تو ہل الحیض، کوئی معنی کرے حیض والی ذبح ہو گئی، نفاس والی ذبح ہو گئی، چاند ذبح ہو گیا. اچھا جی، یہ ایک ماخذ ہے. اس کے بعد دوسرا ماخذ یہ تفسیر عزیزی کا ہے. احلال در لغت عرب بمعنی بلند کردن آواز و شہرت دادن است. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں احلال کا معنی کیا ہے لغت عرب میں؟ معنی ہے بلند کردن آواز، آواز کو بلند کرنا اور شہرت دینا. چنانچہ احلال طفل نو تولد و احلال بمعنی تلبیہ حج وغیرہ وغیرہ ذالک مستعمل است. چنانچہ یہ احلال کا لفظ چاند کے لیے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے، تلبیہ کے لیے جو حج کا تلبیہ پڑھا جاتا ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ سمجھے چاند جب ظاہر ہوتا ہے اس وقت بھی آواز بلند کیا جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بھی آواز بلند ہوتا ہے، جب انسان تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک اس وقت بھی آواز بلند کرتا ہے. تو ان تمام میں معنی اللہ کا کیا ہے؟ آواز کا بلند کرنا معنی ہے. اب ذبح کرنے والا معنی نہیں ہے. یہ تفسیر عزیزی صفحہ 611 جلد نمبر 1. تیسرا ماخذ یہ بھی تفسیر عزیزی کا ہے. اوہلا را بر ذبح عمل کردن خلاف لغت عرب و عرف است. اوہلا کا معنی کرنا ذبح، شاہ صاحب لکھتی ہیں خلاف لغت عرب و عرف است. یہ ذبح والا معنی لغت عرب کے بھی خلاف ہے اور عرف کے بھی خلاف ہے. ہرگز احلال در لغت عرب و عرف آن دیار و عام وقت بمعنی ذبح نہ آمدہ. لغت عرب میں اور عرف میں ذبح والا معنی کہیں ثابت نہیں ہے. ذبح کے معنی میں احلال کہیں نہیں آیا. آگے در ہیچ شعر و ہیچ عبارت، کوئی شعر ہو کوئی عبارت ہو اور وہاں پر معنی ذبح والا ہو کوئی نہیں. بغیر اگر وہ ہلا را بر ذبح حمل کردہ شود پس ذبح لغیر اللہ مراد خواہد شد. ذبح بے اسم غیر اللہ از کجا فہمیدہ. سمجھو ذرا بات کو. یہ شاہ صاحب ایک بڑا عجیب نقطہ ذکر کر رہی ہیں. اول تو کہتی ہیں کہ وہ اللہ کا معنی ذبح کرنا ہی غلط ہے. لغت عرب میں، عرف میں، کسی شعر میں، کسی عربی عبارت میں اوہلا بمعنی ذبح نہیں ثابت ہے. اوہلا کا معنی کیا ہو؟ ذبح. اوہلا ذبح، اوہلا ذبح یہ معنی کہیں ثابت نہیں. ایک دوسری بات کہتے ہیں اگر بالفرض ما اوہلا کا معنی ما ذبح ہو، ٹھیک، ما جو تم معنی کرتے ہو تو معنی کیا ہوگا؟ اوہلا لے غیر اللہ. اوہلا تو ما ذبح لے غیر اللہ، معنی کیا ہوگا؟ وہ ذبح. اور بات کو سمجھو، اوہلا لے غیر اللہ، اوہلا کا معنی ذبح کیا جائے تو کیا ہوگا؟ ذبح لے غیر اللہ. غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو ذبح کیا جائے، یعنی غیر اللہ کے تقرب قرب حاصل کرنے کے لیے جانور دیا گیا پھر ذبح کر دیا گیا. غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور دیا گیا پھر ذبح کر دیا گیا. اب غیر کے بابے کے نام پہ دیا گیا ہے، پھر بے شک اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے. جب غیر کے تقرب کے لیے، غیر کے تقرب کے لیے یعنی جب دیا گیا تھا، غیر کا تقرب تھا، اسی غیر کے تقرب کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کر دیا جائے تب بھی حرام ہوگا. اور معنی کیا بنے گا؟ ذبح لے غیر اللہ. اور تم معنی کرتی ہو ذبح بے غیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے. اگر ذبح والا معنی ہو تب بھی کیا نکلے گا معنی؟ ذبح لے غیر اللہ. اور تم معنی کرتی ہو ذبح بے غیر اللہ، یعنی بے اسم غیر اللہ.
غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے. کہتی ہیں یہ غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا یہ کہاں سے نکل آیا؟ وہ سمجھے؟ اگر ذبح کا معنی ہو تو تب بھی کیا ہوگا؟ ذبح لغیر اللہ. کیا ہوگا؟ ذبح لغیر اللہ. اور تم معنی کرتی ہو ذبح بے اسم غیر اللہ. تم معنی کرتی ہو ذبح بے اسم غیر اللہ. یہ بے اسم غیر اللہ کہاں سے نکل آیا؟ اب عبارت دیکھو. نیز اگر اوہلا را، نیز اگر اوہلا را بر ذبح عمل کردہ شود. ذبح کو اگر نہ اوہلا کو اگر ذبح پر معمول کر دیا جائے پس ذبح لغیر اللہ مراد خواہد شد. مراد کیا ہوگا؟ ذبح لغیر اللہ. ذبح بے اسم غیر اللہ از کجا فہمیدہ شود؟ ذبح بے اسم غیر اللہ یہ جو تم مانا کرتے ہو از کجا یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ سمجھے؟ اگر وہ اللہ کا معنی ذبح ہو بھی جائے تو ذبح لغیر اللہ ہوگا. ذبح لغیر اللہ ہوگا. اور تم نکالتے ہو ذبح بے اسم غیر اللہ. کیا نکالتے ہو؟ ذبح بے اسم غیر اللہ. یہ از کجا فہمیدہ شود تا مدعا این مردم حاصل شود. جو تمہارا مدعا اور مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے بے اسم غیر اللہ سے. اور یہ کہاں سے آ گیا؟ پس دری عبارت احلال را بمانا ذبح گرفتن باز لغیر اللہ را بجائے بے اسم غیر ساختن قریب بتحریف کلام الہی میرسد. اب یہ فتویٰ آیا ہے شاہ عبدالعزیز کا کہ یہاں پر ذبح کا معنی کرنا پھر ذبح لغیر اللہ چھوڑ کر ذبح بے اسم غیر اللہ. ایک اوہلا بے معنی ذبح پھر ذبح بے اسم غیر اللہ یہ کرنا یہ قرآن کی تحریف ہے. قرآن کی تعریف ہے. یہ معنی بگاڑنا ہے. جو آج مشرک کرتا ہے یہ قرآن کے معنی کو بگاڑتا ہے. تفسیر عزیز 111 جلد نمبر 1.